وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تم نے قرآن کی قدر نہیں کی، تمہیں بھی بلایا جاتا ہے. اور یہ تو ہے آخرت کا نقصان. دنیا کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. ایسے شخص کی فرشتوں سے دوستی کی بجائے، اللہ کے قرب کی بجائے شیطان کی دوستی ہو جاتی ہے. شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تو ہمیں ایک طرف عبادات کے اوپر توجہ دینی، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور جو بھی عبادت چھوٹی یا بڑی تو کرنے کے بعد کہ اللہ تیرا شکر. دوسری طرف بندوں کے حقوق، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دل میں تڑپ ہو سکتی ہے کہ ہم بھی کسی کی کوئی خدمت کریں، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، وہ نہیں کر سکتے، تو اس پر بھی شکر. اور تیسری طرف اپنی سیلف گرومنگ. سیلف گرومنگ کا مطلب کیا ہے کہ اپنا خیال اس درجے میں کہ انسان فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی ہیلتھی ہو تاکہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. اس کے لیے 2-3 چیزیں ضروری، جیسے صحیح جسمانی غذا ہو، بیماری پر صحیح دوا ہو، اسی طرح اسپرچولی بھی صحیح علم حاصل کرے انسان جو قرآن اور سنت کا ہے. یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی گئی ہے نا، اگر ہم نہیں اس کو پڑھیں گے تو پھر کیوں آئی. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے اسکالر پیدا کیے کہ جنہوں نے صحیح اور غیر صحیح کو الگ الگ کر کے رکھ دیا. تو انسان کی ہمیشہ دنیا میں اصلی مال کی خواہش ہوتی ہے نا، انہیں کہتے ہیں یہ نمبر 2 ہے، یہ نہیں لینا. کوئی بھی چیز جب ہم خریدتے ہیں بازار میں، کوئی بھی چیز اپنی چوائس کرتے تو ہمیشہ کہتے ہیں اچھا یہ کہاں کی بنی ہے، اچھا لکھا تو یہ ہے لیکن یہ صحیح والی چیز نہیں. ایک ہوتا ہے نا، جیسے ڈیزائنر کا کوئی بیگ ہے تو 1-2 نمبر مال بازار میں ملتا ہے، اسی کی بالکل کاپی مل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی بعض اوقات لوگوں نے، چونکہ ان کی اپنی بات میں اتنا اثر نہیں تھا تو انہوں نے کچھ باتیں دین میں بنا لی، تو ان چیزوں کو ہٹا کے اصلی خالص دین کے اوپر انسان کو مضبوطی سے جم جانا چاہیے. اور تیسری یہ کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہمیں ہر روز جیسے کھانا کھاتے ہیں نا، ایسے ہی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے. ہر روز ہمارا علم کل سے بہتر ہونا چاہیے، آگے جانا چاہیے، ایک سٹیپ اوپر. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو اپنا ٹارگٹ رکھ لیں، روز کی قرآن کی ایک آیت یاد کر لیں. قیامت کے دن جنت کے اتنے درجے ہوں گے جتنی آیات ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیرا مقام وہ ہے جو تیری آخری آیت جو تجھے یاد ہے. تو 10 آیتیں یاد ہیں یا 100 ہیں یا 200 ہیں، اگر اللہ نے ہم کو صحت دی. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہماری عمر زیادہ ہوگی، نہیں. میں ایک کسی کا قصہ پڑھ رہی تھی کہ 80 سال کی عمر میں خاتون نے قرآن حفظ کر لیا. وہ لگی رہی پھر بھول جاتا، پھر لگی نہیں، ہو گیا ان کا. ہمارا بھی ہو سکتا ہے. یہ آخری عمر جو ہوتی ہے ہم بونس میں گزارتے، تو یہ جو بونس میں ہمیں ملا ہوا ہے اس کو ہم اتنے اچھے سے زیادہ قرآن پڑھتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہوئے گزارے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے. مجھے امید ہے کہ جو دعائیں بھی آپ پڑھتے ہوں گے اس میں جو سب سے پہلی صبح شام کے اذکار کی جو تسبیح ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی خوبصورت ہے. اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی کی جو حمد و ثنا ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت جویریہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے تو وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی. چاش کے وقت جب آپ لوٹے تو دیکھا کہ وہیں بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا تم اسی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ تو حضرت جویریہ نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے. یعنی وہ صبح سے بیٹھی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو یہ چند لفظ سکھائے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تسبیح ہے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ، کتنی حمد و ثنا، کتنی تسبیح اللہ کی، کتنی تعریف اللہ کی، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. اگر صرف اس وقت آپ اپنے پاؤں کے نیچے جو فرش ہے اس فرش کے اوپر جو پتھر لگا ہوا ہے اس پتھر کے جو ذرات ہیں انہیں کی تعداد گننا چاہیں گن نہیں سکتے.
اس کمرے میں کتنی چیزیں ہیں، اس ایریا میں کتنے درخت ہیں، آسمان میں ستارے کتنے ہیں، سمندر کے پانی کے قطرے کتنے ہیں، کتنی تعداد ہے. کوئی عدد تو ختم ہی ہے. ساری زندگی میں انسان صرف نمبر گنتا رہنا تو گن نہیں سکتا. ایک ہوتا ہے ہم تسبیح پہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ گنتی کرتے ہیں تھوڑی، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ جتنی تیری مخلوق ہے ان کے عدد کے برابر تیری تعریف، اس سے بڑی کیا تسبیح ہو سکتی ہے. اور پھر ورضا نفسی ہی، اس کے نفس کی رضا کے مطابق، کیونکہ اللہ کی رضا قرآن مجید میں آتا ہے ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام کو جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ملا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. تو یا اللہ میں اس وقت تک تیری تسبیح کرتی ہوں جب تک تو راضی ہو جائے. وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. عرش کتنا بڑا ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو فرشتہ عرش کو اٹھائے ہوئے اس کے کان کی لو اور صرف گردن کے بیچ میں فاصلہ جو کئی سو میل ہے، وہ خود فرشتے کتنے بڑے ہیں جو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کتنا بڑا ہوگا، ہمارے دماغ ہی نہیں کام کرتا. اور پھر ومداد کلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی سیاہی کے برابر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو. ہاں ہم اتنے ہی سمندر اور کیوں نہ لے آئیں، ایک سمندر میں کتنی سیاہی، اگر پوری دنیا بھی ہر وقت لکھے نا تب بھی وہ نہیں ختم ہوتے. تو انسان امیجن نہیں کر سکتا. تو آپ سوچئے یہ کلمات کتنے بڑے ہیں، کتنے بھاری ہیں، کتنے اجر والے ہیں. اور اگر کسی کو یہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو اس کو کتنی بڑی نعمت مل جائے. لیکن لا علمی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں. ہم اللہ کی تعریف کا، اللہ کی تسبیح کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین سیکھتے رہیں، نئی باتیں معلوم کرتے رہیں. کوئی پتہ نہیں کون سی چیز کتنے فائدے کی مل جائے ہمیں. جیسے وہ ہوتے ہیں نا سونے کی کان کھودتے جاتے ہیں اور اندر سے نکلتا آتا. تو کوئی نہیں معلوم کہ کہاں سے کیا نکل آئے. اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند آ جائے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے وقت کو بہت اچھے کاموں میں اور خاص طور پر سب سے زیادہ علم حاصل کرنے میں، کیونکہ قرآن مجید میں 700 دفعہ 87 طریقوں سے علم کا ذکر آیا ہے. اتنی فضیلت ہے علم کو. تو کیونکہ آپ دیکھیے نا اب یہ چند لفظ ہیں اور اس کے پڑھنے کا بے پناہ اجر، بے پناہ. اب اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور جو نہیں پڑھ رہا دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ جو پڑھ رہا ہے وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا. اور جس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ بےچارا ایسے ہی غافل، وہی ٹائم ایسے ضائع کر دیتا ہے ادھر ادھر کی باتوں میں. تو اس لیے جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے کیا وہ جو جانتے اور وہ جو جانتے ہی نہیں برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہر وقت ایفرٹ لگائے رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. اور کس نیت سے سیکھے؟ اللہ ایسی باتیں پتہ چلے کہ جن پہ ہم عمل کریں اور تجھے راضی کریں. کیونکہ سیکھنے کا اصل مقصد عمل ہے. کہیں حاضری لگوانا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں ہے. اصل چیز عمل ہے. اگر ہمارا عمل بدل گیا اور اللہ کی رضا مل گئی تو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے قرآن مجید کا ہی ملنا. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید پڑھنا اور اس کو سمجھنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. کوئی مال و دولت ہے، یہ پراپرٹیز ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ زیور، کچھ بھی جو کوئی جمع کرے، ان سب سے بہتر یہ دولت ہے جو قرآن مجید کی، کہ اس کو کوئی پڑھے اور اس کو کوئی سمجھے اور اس کو کوئی جانے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں. وہ صبح کا ہو، دوپہر ہو، وہ شام ہو، وہ رات ہو، وہ آدھی رات ہو، کوئی جو اللہ توفیق دے. اور ایک دفعہ جب آپ چل پڑیں گے نا تو اللہ کا وعدہ ہے 1 قدم چلو گے 10 قدم اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. کیونکہ یہ کتاب مبارک ہے قرآن مجید.
کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یہ بہت برکتوں والی. کیوں نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور چاہیے کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں. اس کا مقصد یہ ہے. اور اگر ہم نے نہ اس میں غور و فکر کیا نہ نصیحت پکڑی تو قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اس لیے بھیجا ہے کہ سمجھو اور نصیحت پکڑو، اور ہم وہ کریں ہی نہ تو اللہ کی نافرمانی ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ جو آپ نے جو حدیث بتائی جو قرآن کی آیت پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجات، تو حفظ کے لیے ہے یا جو بہت زیادہ پڑھنے کے عادی ہیں ان کے لیے بھی حدیث؟ دیکھیے کہ وہ سب تو ہاتھ میں لے کے نہیں پڑے گا نا. بیسیکلی تو حفظ کے لیے ہی ہے کہ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ آتی ہی نہیں، مثلا آپ سوچیے کہ سیڑھی پہ آپ چڑھ رہے ہیں اور وہ سیڑھی کے سٹیپ اتنے نہیں ہیں، جنت کا ایک درجے سے دوسرے درجے تک، اس سے اگلے درجے، اس سے اگلے درجے، کتنی بلندیاں ہوں گی اللہ عالم. تو ظاہر ہے کہ جس کے سینے میں ہوگا وہی پڑھ سکے گا نا. ٹھیک ہے، لیکن حفظ کرنے کا مطلب صرف زبانی رٹ لینا نہیں، بلکہ غور و فکر بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر عمل اس کے خلاف ہے تو قرآن اس کے خلاف حجت بنے گا. تو حفظ کا بہت اجر ہے، اور ایک ایک صورت کر کے اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کے اس وقت کے ایک ایک لمحے کو ان کے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما. جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی عادت کر رہے ہیں، ان کو بہترین درجات عطا فرما. یا اللہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، صحت اور عافیت تیرے ہاتھ میں ہے، تو اپنی رحمت سے ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہماری اولادوں اور ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں سب کو بخش دے. سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے دکھ دور فرما. یا اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دینا. یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ فتنہ قبر سے محفوظ رکھنا. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. قیامت کے دن اہل القرآن میں سے اٹھانا. یا رب العالمین تو قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا
اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.